السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے سے اس صورت نے کن لوگوں کے ایمان کو زیادہ کیا تم میں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، اور وہی لوگ اس صورت کے نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس صورت کے نازل ہونے نے ان کے بیماری، ان کے ناپاکی کے اوپر مزید ناپاکی کا اضافہ کیا، اور یہی لوگ کفر کی حالت میں مرے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں، چند آیتیں اس کے بعد باقی ہیں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124 اور 125 یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو دروس سورۃ التوبہ کی آیتوں کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر کیے ہیں، ان آیتوں میں سے زیادہ تر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بھید کو کھولا ہے کہ منافقین یہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی حق اور صحیح بات آنے پر کیسے ایک دم سے اکھڑتے ہیں، یہ سب منافقوں کی صفات میں سے ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں بیان فرمایا یا قرآن کریم میں کہیں پر بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی، کیونکہ یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ہر ایمان والے بلکہ ہر انسان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کر کے دیکھے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ ایک ڈاکٹر جب کوئی نسخہ پرسکرائب کرتا ہے، لکھتا ہے، لکھ کر کے دیتا ہے، اس کا مقصد کسی کے بیماری کو اجاگر کرنا نہیں بلکہ بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اس کا کام کبھی بھی کسی کے بیماری کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا کام ہوتا ہے، اس نسخے کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جو کہی گئی ہیں، اس کو اگر اسی حساب سے آدمی عمل کرے گا، استعمال کرے گا، تو اس کے بیماری میں شفایابی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، جو اس کو ہدایت سے دور کرنے والی ہیں، اچھائی سے دور کرنے والی ہیں، انسان کو انسان کی صفت سے ہٹا کر شیطان کی صفت میں لانے والی جو بیماریاں ہیں، وہ سب اس قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ تو یہ جو دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں بھی منافقوں کی ایک بہت ہی خاص صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو سننا اور سمجھنا ہم لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہوئے، اب سورت نازل ہوئی، آج تو نازل نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر آج نازل ہو سورت تو سوچئے کتنی خوشی کی بات مسلمانوں کے لیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر اللہ آسمان سے کوئی سورت نازل فرمائے، کوئی آیت نازل فرمائے، تو ایمان والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے سنا دیتے تھے، سبھی لوگوں کو بلاتے تھے، سنا دیتے تھے، تو ان میں منافقین بھی ہوتے تھے۔ تو جب کوئی سورت نازل ہوتی یا کوئی آیت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض لوگ، یعنی منافقوں میں سے بعض لوگ ایک دوسرے سے مذاق اڑاتے ہوئے، نازل ہوا ہے سورت، دیکھو نازل ہوا ہے آیت، تو کیا کہتے تھے؟ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جو سورت نازل ہوئی ہے، تو ان میں سے کس کا ایمان جو ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جواب دیتے ہوئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جہاں تک ایمان والوں کا سوال ہے،
جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی بالکل روشن ہے، جہاں تک ان کی بات ہے، اس سورت کے نازل ہونے نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا۔ کن کے ایمان کو زیادہ کیا؟ ایمان والوں کے ایمان کو زیادہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر جو ایمان ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ہمارے اندر بھی ایمان ہے، ان کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ایمان ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اس کے اوپر بعض اہل علم نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اکثر علماء کے نزدیک، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ متفق مسئلہ ہے، بھلے کچھ انکار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن یہ متفق مسئلہ ہے کہ ایمان جس قدر ہم نیکی کے کام کریں گے، جس قدر ہم نیکی کے کام میں بڑھنے کی کوشش کریں گے، جس قدر ہم نیکی کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر ہم نیکیوں سے دور بھاگیں گے، جس قدر ہم نیکیوں کو اگنور کریں گے، جس قدر ہم نیکیوں میں کوتاہی کریں گے، ہمارے ایمان کے اندر اسی قدر گراوٹ ہوتی چلی جائے گی، اسی قدر گراوٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورت جواب دیتے ہوئے کہ جو سورت نازل ہوئی ہے، ایمان والوں کی ایمان میں اضافہ کیا، اور یہی ایمان والے لوگ ہیں جو سورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی جو منافقوں سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، اسی لیے ان لوگ اس طرح کا سوال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ جو سورت نازل ہوئی، یہ جو آیت نازل ہوئی، ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے، آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ کافر ہو کر کے مرے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی ناپاکی تو پہلے سے تھی۔ کس چیز کی ناپاکی تھی؟ منافقت کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی، شرک کی ناپاکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ناپاکی کے اوپر مزید ناپاکی کا اضافہ کیا اس صورت نے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہو کر کے مرے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی شفایابی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو جو ہم نازل کرتے ہیں، نازل کرنے کا مقصد دلوں کی شفایابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا قرآن کریم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ کس کے لیے شفا ہے؟ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ قرآن کریم جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے، اور یہی اس کے لیے اندھاپن کا سبب بنتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ دور سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر جو تین باتیں بیان کی اس میں ایک یزکیہم کا مطلب اور تفسیر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کر کے اور اس کی تعلیم ان کو دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماریاں، کفر کی بیماریاں، فسق و فجور کی بیماریاں، خباثت کی بیماریاں،
ان تمام چیزوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب ہے دلوں کی شفایابی. لیکن منافقوں کا حل کیا ہے کہ جو چیز شفایابی کے لیے نازل ہوئی وہی چیز ان کے بیماری کو مزید بڑھا رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم آج بھی تجربہ ہے. ایک لمبا عرصہ ہم نے اس لائن میں گزارا ہے. بہت سارے لوگ میرے سامنے آئے بھی ہیں اور گئے بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رونگ بھی ہوتے ہیں. اب اس قرآن کریم کو ان کے سامنے پڑھا گیا, سچائی کو ان کے سامنے کھول کر کے رکھا گیا تو ان کو برا لگا. یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اصل یہ بتلانا مقصود ہے, یہ چیز نہیں آنا چاہیے. قرآن جب ہمارے سامنے پڑھ کر کے بتلایا جائے, قرآن کریم کو جب ہمارے سامنے سنایا جائے, اس کے معنی اور مفہوم کو ہمارے سامنے بیان کیا جائے, اور اگر ایسی کوئی غلطی ہو جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہو تو پہلی فرصت میں اس کو دور کرنا چاہیے, نہ کہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. مولوی صاحب کیسا بول ڈالے, نہیں ایسا نہیں بولنا, نہیں ایسا نہیں کرنا. نہیں, ریئیکٹ کرنے کے بجائے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بتلانے کا مطلب ہے کہ مومنوں کے سامنے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی ان کا ایمان بڑھتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے. منافقوں کے سامنے جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ان کی ناپاکی پر ناپاکی مزید اس میں اضافہ ہوتا تھا. وہ مزید ناپاکی کے اندر چلے جاتے تھے, وہ مزید رونگ ہو جاتے تھے, وہ مزید غلطی کی طرف بھاگتے تھے. ہمارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. جب قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے تو اس سے صحیح اور پوزیٹیو اثر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں, پوزیٹیو اثر لینا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.